السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ اخلاص کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا. پھر سورہ فلق اس کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جو وہ چھا چکا ہو، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے جو وہ حسد کرے. سورہ ناس کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وہ کثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو، خواہ بڑے لوگوں میں سے یا عوام الناس میں سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ اخلاص کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور اس کے مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے. فرمایا تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے، اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں. ہر دنیا کی ہر چیز کو وہ فیض عطا فرماتا ہے، ہر دنیا کی ہر چیز اس سے فیض پاتی ہے، لیکن خود
اس کو کسی سے فیض لینے کی ضرورت نہیں. وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہمذات نہیں. قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت. پھر اللہ کے نام کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطے تک پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اس کی ذات میں نہ ہو، یعنی کوئی نقص اور عیب اس میں نہ ہو. فرمایا کہ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے نام میں پائی جاتی ہیں. یہ قرآن کریم نے اللہ کے نام میں یہ تمام صفات رکھنی ہیں تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں. یہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اللہ کا جو نام ہے وہ تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بلکہ تمام کامل صفات کا حامل ہے. کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو ازلی ابدی اور الحی القیوم ہے اور مالک و خالق اور سب مخلوق کا رب ہے. بس اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کا حامل ہے. اللہ خدا کا ذاتی نام ہے اور صرف اسلام نے کسی اور مذہب نے نہیں دیا، صرف اسلام میں یہ نام پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام قرآن کریم میں صرف ہے اور کسی اور شریعت میں یہ ذاتی نام کہیں نہیں دیکھا گیا، کہیں نہیں ملتا. اور یہی وہ خدا ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں. قل هو اللہ احد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خالص توحید کا اعلان کرنے کا کہا ہے. دہریہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں اور دنیا خود بخود قائم ہو گئی اور کسی خدا کا تصرف اس دنیا پر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اور اپنے تصرف سے دنیا میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو واضح کر دو کہ تم جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ ہے اور تمام نقائص سے پاک ہستی ہے اور تمام صفات کا حامل ہے اور اس کی صفات ہر وقت جلوہ دکھاتی ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے سامان میرے مرہون منت ہیں، تم میرے محتاج ہو. کیا سورج، روشنی، ہوا، موسم، پانی، زمین، یہ سب تم نے پیدا کیے ہیں؟ یہ سب خدا کی پیدا کرتا ہے. اور صرف اگر ربوبیت کے پہلو کو ہی لے لو، اسی صفت کو لے لو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب میری ربوبیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت ہے، یہ رحمانیت ہی ہے جو باوجود انسان کی باغیانہ روش کے اسے زندگی کے سامان اللہ تعالیٰ مہیا کرتا رہتا ہے، بلکہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے کروڑوں سال پہلے سامان مہیا کر دیے۔ اب پانی ہے، اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ پانی لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تو کہہ دے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے لیے خدا کے سوا کون لائے گا؟ اس سے روحانی پانی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور ظاہری پانی بھی مراد ہے۔ خدا تعالیٰ کو بلا کر اگر روحانی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان کا روحانی پانی تو ختم ہو چکا ہے۔ ظاہری پانی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ میری رحمانیت ہے، میری ربوبیت ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ میسر آ رہا ہے، تمہاری باوجود تمہارے باغیانہ روشوں کے، باوجود اس کے کہ تم میرے شریک ٹھہراتے ہو، باوجود اس کے کہ میری ذات پر اور میری ہستی پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو شور پڑ جاتا، لیکن ہم اپنے خدا کی قدرت دیکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ 20 واقعات ایسے ہیں، کئی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ بارش نہیں ہے، قحط سالی کی حالت ہے، بارش کی ضرورت ہوئی، ہمارے مشرے نے لکھا یہاں، میں نے ان کو کہا دعا بھی کی، ان کو کہا دعا کریں، نماز استسقاء ادا کریں، لوگوں کو جمع کر کے، اور پھر لوگوں نے یہ نظارے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے سامان پیدا فرمائے، اور وہاں لوگوں کے ایمان میں اس کے زیادتی کا باعث ہوئی یہ چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی پر یقین پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ الصمد ہے، وہ اپنی ذات میں قائم ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر حاجت اور ضرورت ہے تو اس کی مخلوق کو ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ قل اللہ خالق کل شیء قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ تو ان سے کہے کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اس کا جواب تو کیا دیں گے؟ تو خود ہی کہہ دے انہیں کہ اللہ، اور پھر تم ان سے کہہ دے کیا پھر بھی تم نے
اس کے سوا اپنے ایسے مددگار تجویز کر رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ کسی نقصان کو روکنے کی، اور ان سے کہہ کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک تجویز کیے ہیں جنہوں نے اس کی طرح کچھ مخلوق پیدا کی ہے؟ کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اور دوسروں کی مخلوق ان کے لیے مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور دوسرے معبودوں نے پیدا کی ہیں، یا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ پیدا کیا؟ تو ایسی کوئی بات ہے جسے تم سمجھو کہ پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مشتبہ ہو گیا، کیا اللہ کا پیدا کرتا ہے اور کیا دوسروں کو پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم خدا کو نہیں مان سکتے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے اور وہ کامل طور پر یکتا اور ہر ایک چیز پر کامل اقتدار رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ تو ان سے کہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن تک رات کو لمبا کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ تو کہہ دے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ دن کو قیامت کے دن تک تمہارے لیے لمبا کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون پا سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو فرمایا آگے اس کے کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں کہ اس رات میں تم سکون حاصل کرو اور اس دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی کام میں لگو، دنیا بھی کماؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کرو، لیکن ساتھ ہی دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کو نہ بھولو، اس کے ذکر کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دن میں کام کے دوران بھی یاد رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے غنی ہونے کے بارے میں فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، اور اللہ یقیناً اپنے سوا سب وجودوں کی مدد سے بے نیاز اور سب تعریفوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے کام پر جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے بغیر مزدوری کے لگا رکھا ہے، اور کشتیاں بھی سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ کہیں زمین پر سوائے اس کے حکم کے گر نہ جائے۔ اللہ یقیناً لوگوں سے بہت شفقت کرنے والا اور ان پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے آسمانی آفات کو روک رکھا ہے، ورنہ انسان
جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر جو باغیانہ رویے اور روش ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر شریک ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود پر یقین نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوری پکڑ لے، مگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اس کو جلدی اس لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ڈھیل دیتا ہوں، اگر پکڑنا چاہوں تو تمہیں پکڑ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی آبادی نہ رہنے دوں، لیکن اس کی رحمانیت ہے کہ وہ پھر بھی تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور جلدی اس کو اس لیے نہیں، وہ سب طاقتوں کا مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ جب میں نے پکڑنا ہے تو پکڑ سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور کوئی میری پکڑ سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس لحاظ سے بھی دیکھ لو تمہیں میری ضرورت ہے، اور یہ میری رحمانیت اور ربوبیت کے جلوے ہیں جو میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور باقی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کون ہے تم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ وہ چاہے تو سورج کی روشنی لا سکتا ہے، یا رات کو دن بنا سکتا ہے، یا دن کو رات بنا سکتا ہے، یا طوفانوں کو روک سکتا ہے؟ نہ جاپان، نہ امریکہ، نہ اور کوئی طاقت اپنے تمام دنیاوی وسائل کے ساتھ جو ان کے پاس ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ترقی کر چکے ہیں، بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، وہ بھی چاہیں تو ان طوفانوں کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چاہے، اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ تو طوفانوں کو رخ پھیر دیتا ہے۔ فجی میں ہم دورے پہ گئے تو وہاں ایک دن صبح فجر کی نماز سے پہلے پاکستان سے فون آئے نادر صاحب والا کے، اور خبریں آ رہی تھیں BBC میں کہ بڑا شدید سونامی آ رہا ہے اور فجی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بڑی گھبراہٹ کا اظہار تھا، ہر طرف سے مختلف عزیزوں کے فون آنے لگے۔ نماز کا وقت تھا، ہم مسجد چلے گئے اپنی رہائش سے۔ مسجد میں نماز سے پہلے میں نے سب نمازیوں کو کہا کہ نماز میں ہم سجدے میں اس طوفان کا رخ پھیرنے کے لیے دعا کریں گے، میں دعا کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں۔ اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہیں تسکین کے سامان پیدا فرما دیے۔ واپس آئے تو پتہ لگا وہ طوفان کا رخ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ طاقتیں، دنیاوی طاقتیں اس طوفان کو نہیں روک سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جو خالص اس کو ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی سنتا ہے، اور ان دعاؤں سے پھر بارشیں بھی نازل فرماتا ہے، طوفانوں کے رخ بھی پھیرتا ہے، باقی مصائب سے بھی نجات دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہوں میں، یہ میری ذات، یہ میرے وجود کی نشانی۔ بس اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، مجیب ہے، بہت ساری صفات کا مالک ہے، اپنے جلوے دکھاتا ہے، لیکن دہریوں کو اور مشرکوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے مومنوں کو یہ فرمایا کہ اس شرک کے زمانے میں، اس دہریت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود سے دنیا کو آگاہ کرو۔ اور اب یہ مسیح محمدی کے غلاموں کا کام ہے کہ اس کام کو آسان طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔